السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ امہات المؤمنین الطاہرات واتباعہ واشیاعہ وانصارہ واصہارہ واولادہ وذریاتہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اعواد هذا المنبر لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يبدل ولا يغير وفي رواية 3۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، جمعے کے بارے میں بیان آپ حضرات سن رہے ہیں، اور نمازوں کا سلسلہ ایک کافی طویل عرصے سے استنجا، وضو، نماز، اس میں جو باتیں تھیں بطور مذاکرہ ہمارے سامنے پیش ہوئی، اور اللہ کے فضل سے ایک بہت بڑا مجمع باتوں کو لیتا ہے، سنتا ہے، عمل کرتا ہے، آگے زندہ کرتا ہے، اور جب اللہ کے رسول کی باتوں کا تذکرہ ہو تو چیزیں وجود میں آتی ہیں اور زندہ ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے دعوت والا جو عمل ہے، گھر گھر ملاقاتیں ہیں، لوگوں کو اللہ کی بات بتانا، لوگوں کے پاس جانا، لوگوں کا ذہن بنانا، یہ عمل کسی زمانے میں چھوٹا نہیں ہے، ہر زمانے میں یہ عمل ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور اللہ پاک کی مدد ہے اس شخص کے ساتھ جو اللہ کی بات کو زندہ کرتا ہے، اللہ کی بات کو زندہ کرتا ہے، اللہ کی بات کو لیتا ہے، اللہ کی بات کو آگے پہنچاتا ہے، تو اللہ کی مدد بھی ہے، اور ایسا آدمی خوش قسمت بھی ہے، اور ایسے آدمی کی روزی کبھی گھٹتی نہیں ہے، اور ایسا آدمی کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ یہ سب باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہیں۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمع۔ اللہ خوش و خرم رکھ، تر و تازہ رکھ میرے اس امتی کو جو میری بات سنتا ہے، اس کو دل دماغ میں بٹھاتا ہے اور اس کو آگے پہنچاتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے خوش رکھنا، اس کے چہرے کو پر رونق رکھنا، جو آسمانی باتوں کو آگے زندہ کرتا ہے۔
تو اس لیے یہ دین آیا ہے اور 1500 سال اس کا ہو گیا، اور اب یہ دین آگے بڑھ رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے ایک بہت بڑا مجمع مسلمانوں کا لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، بلکہ عرب سے بھی تجاوز کر گیا ہے، جو کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اور آسمانی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں اور عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جمعہ یہ، جیسے میں نے اس کا ایک پس منظر پچھلے بیان میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج ایک نئی بات آپ کو سناؤں گا جو اس آیت کی تفسیر میں، جو میں نے سورہ جمعہ ہے 28واں پارہ، اس کے دوسرے رکوع کی 2 آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، اس کی تفسیری جو تشریحات ہیں، اور ہماری ایک تفسیر ہے جو ہمارے بڑے ہمیں کہتے ہیں کہ اس کا مطالعہ رکھیں، تفسیر مظہری، تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھی ہے، اور ان کے شیخ تھے، نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ تھے، مرزا مظہر جان جانا، یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اپنی شیخ کی طرف انہوں نے اس کتاب کی نسبت کی ہے، تفسیر مظہری کے نام سے مشہور ہے، اردو میں بھی ہے اور عربی کے اندر بھی ہے۔ اس تفسیر میں یہ والی بات ہے جو میں بھی پیش کرنے لگا ہوں کہ زمانے جاہلیت میں، یعنی اللہ کے رسول کی بعثت سے 560 سال پہلے، 560 سال پہلے ہمارے نبی کے داداؤں کے اندر، آباء و اجداد کے اندر ایک شخص گزرے ہیں، ان کا نام ہے کعب ابن لوئی۔ کعب ابن لوئی اس کا نام ہے، لام واو اور یا، اور واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ، کعب ابن لوئی کہتے ہیں اس کو، لیکن واو لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، تو کعب ابن لوئی ان کو کہا جاتا تھا۔ یہ اپنے دور کے اندر بت پرستی کے خلاف تھے، اور بت پرستی سے لوگوں کو منع کرتے تھے، اور عربوں کے ہاں، یعنی قریش والوں کے ہاں، ان کے آپ مرتبے کا اندازہ لگائیں کہ قریش کے لوگ باوجود بت پرست ہونے کے ان کو بزرگ سمجھتے تھے، اور بزرگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب کعب کا انتقال ہوا تو عربوں نے، یعنی قریش والوں نے، عربوں نے اپنی تاریخ وہاں سے شروع کی کہ بھئی اب جو ہے وہ، جیسے ہماری جو تاریخ انگلش کی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سے شروع ہوئی ہے، اور ہماری جو عربی تاریخ ہے وہ ہمارے نبی کی ہجرت سے شروع ہوئی ہے، کہ ہمارے نبی نے دین کے لیے ہجرت کی، مکہ کو چھوڑا، مدینہ تشریف لائے، تو ہماری تاریخ ہجری والی وہاں سے چلی۔ تو عربوں نے پہلے ان کے ہاں جو تاریخ تھی وہ بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ اس کا تعلق تھا، بیت اللہ کب بنا، بناء کعبہ، یہ ان کی تاریخ تھی۔ جب کعب ابن لوئی کی وفات ہوئی تو پھر انہوں نے اس بڑی شخصیت کے اعزاز میں اپنی تاریخ یہاں سے شروع کی۔ اس کے بعد ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہمارے نبی کے پیدائش سے 50 دن پہلے، کہ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ہمارے رب نے پرندوں کو بھیجا، ابرہہ کا لشکر تباہ کیا، تو وہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے، جس سال وہ پیش آیا، عربوں نے اپنی تاریخ پھر وہاں سے شروع کی۔ تو کعب ابن لوئی اتنی بڑی شخصیت تھی، یہ بت پرست نہیں تھے، بت پرستی سے لوگوں کو منع کرتے تھے، اور جمعے والے دن اس کو زمانے جاہلیت میں یوم عروبہ کہتے تھے، عین را واو با چھوٹی ہا، یوم عروبہ۔ تو یہ جو کعب ابن لوئی ہیں، انہوں نے اس کا نام جمعہ رکھا۔ ابھی ہمارے نبی پیدا ہوں گے اور ان کے بعد ان کو نبوت ملے گی، اور اس کو 560 سال ہوں گے، اس سے پہلے ان کے جد امجد کے دل میں اللہ نے ڈالا، وہ خطبہ بھی دیتے تھے اور جمعے کے دن دیتے تھے اور نماز بھی پڑھاتے تھے، اور لوگ جمع بھی ہوتے تھے قریش کے لوگ، اور یہ بڑی شخصیت تھی۔ تو یہاں سے یہ جمعہ آپ سمجھے کہ شروع ہوا۔
ایک میں نے آپ کو پھر سنایا تھا اسعد ابن زرارہ کا کہ مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم 1 سال کی تبلیغ کے لیے مدینہ گئے تھے. ہمارے نبی ابھی نہیں گئے، ہمارے نبی ابھی مکہ میں ہیں، اور وہاں گئے. اس 1 سال کی محنت سے مدینہ کے گھر گھر میں اسلام زندہ ہوا. تو اسعد ابن زرارہ نے جمعے کے دن مسلمان جو نئے نئے ہوئے ان کو جمع کر کے انہوں نے اس نماز کی ابتدا کی. اگرچہ شرعی نقطہ نگاہ سے وہی ہوا جو میں نے آپ کو پچھلے بیان میں سنایا کہ قباء سے آپ چلیں اور آپ نے پہلا جمعہ جہاں پڑھایا، جس محلے کا نام بھی محلہ جمعہ ہے اور مسجد کا نام بھی مسجد جمعہ ہے، مسجد کا نام بھی مسجد جمعہ ہے. یہ میں نے آپ کو سنا دیا تھا پچھلے بیان میں. اور حضرت جبرائیل کا وہ قصہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ شیشہ لے کے آئے تھے. کہ کیا ہے؟ کہا یہ جمعے کا دن ہے، اللہ نے آپ کی امت کے لیے پسند کیا ہے. یہ شیشے کے بیچ میں سیاہ نقطہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ وقت ہے جس وقت کے اندر اللہ جل جلالہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. تو خیر یہ تھی وہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اور آیت جو میں نے پڑھی پچھلے بیان میں بھی پڑھی، اس بیان میں بھی پڑھی، تھوڑا سا آیت کو بھی ہم دیکھ لیں کہ آیت میں ہمارے رب ہم سے کیا خطاب کرنا چاہتے ہیں. تو پورے قرآن پاک کے اندر جو جمعے کا خطاب ہے اور مسلمانوں کو خطاب ہے وہ اس آیت کے اندر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ کافر اس سے نکل گئے. کافر پہلے کلمہ پڑھیں گے، اس کے بعد جمعہ پڑھیں گے. جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھتے وہ کافر ہیں، ان کے اوپر کسی چیز کی کوئی چیز لازم نہیں ہے. سب سے پہلے ان پر ایمان لازم ہے. اے ایمان والو جو کلمہ پڑھ چکے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن. یہ بات پچھلے بیان میں آ گئی، جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. کوئی آپ سے سوال کرے بھی جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، آپ اس کا بہترین جواب دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک نہیں 4-5 وجوہات میں نے بیان میں عرض کی تھی کہ جمعے کو اس وجہ سے جمعہ کہتے ہیں. جمعے کے دن جب اذان دی جائے، کون سی اذان دی جائے؟ دیکھیں اللہ کے رسول کے زمانے میں مؤذن امام کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک اذان دیتا تھا. یہی ایک اذان نبی کے زمانے میں تھی، اور نماز اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد اقامت ہو کر کے نماز ہو جاتی تھی. مسلمانوں کی تعداد کم تھی، وہ ایک اذان کافی تھی، اور مسجد نبوی میں جمعہ ہوتا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی حال تھا، ایک اذان ہوتی تھی اور امام کے سامنے خطبہ ہوتا تھا. حضرت ابوبکر امام ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، اور پھر وہ ایک اذان جو مسجد میں ہوتی تھی اس کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچتی تھی. گھڑی گھنٹے اس زمانے میں تھے نہیں، اور مدینہ منورہ کی آبادی بھی بڑھ گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے مدینہ منورہ کے اندر ہی ایک پتھریلی جگہ تھی جس پہ سنگ مرمر کے پتھر تھے، بلند جگہ تھی، زورا نام تھا اس جگہ کا. وہاں پر حضرت نے ایک مؤذن کو مقرر کیا کہ جب وقت داخل ہو جائے تم نے یہاں اذان دینی ہے. وہ اذان جب ہوتی تھی تو پورے مدینہ میں اس کی آواز گونج جاتی تھی. اس کو سن کر کے لوگ مسجد آتے تھے. مسجد آ کر کے پھر دوبارہ امام کے سامنے خطبے کی اذان ہوتی تھی. اس اذان کے بعد پھر امام خطبہ دیتا تھا. یہ جو اذان ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو ابھی جیسے بیان ختم ہوگا مؤذن صاحب اذان دیں گے، بعض مساجد میں پہلے اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد بیان ہوتا ہے، پھر اذان ہوتی ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ترتیب ہے. لیکن بہرحال یہ جو اذان دی جاتی ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے اس کی ابتدا ہوئی. اب چونکہ آزادی کا دور ہے، اگر ہم پچھلے دور میں ہوتے اور ایسے سرپھیرے ہمارے درمیان میں نہ ہوتے تو ہم کہتے بہت اچھا،
حضرت عثمان حضور کے داماد، حضور کی 2 بیٹیوں کے شوہر، ام کلثوم اور رقیہ کے، اور قریشی خاندان کے، اور 12 سال خلافت ان کی رہی، اور جنت کی خوشخبری حضور نے ان کو دی، اور اللہ کے رسول کے خلیفہ ثالث ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ ہم آپ کو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا، لیکن انہی مسلمانوں کے اندر بعض گروپ ایسے بن گئے ہیں جو حضرات صحابہ کرام کے عمل پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ مسلمان ہیں، سنی ہیں، لیکن اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، لیکن حضرات صحابہ کرام کے عمل پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ بات سن لیں سب، اور آپ کسی سے ڈرے نہیں، اور سب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات بیان کریں۔ کیا بات؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو، اور میرے بعد میرے 4 خلیفہ آئیں گے۔ 2 سال ابو بکر کی خلافت رہے گی، 10 سال عمر کی رہے گی، 12 سال عثمان کی رہے گی، اور 6 سال سے کچھ کم حضرت علی کی رہے گی۔ تو میرے بعد میرے ان خلفاء کی پیروی کرنا اور ان خلفاء کی سنتوں پہ چلنا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، میرے ان خلفاء کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اور جیسے اس ہمارے زمانے میں بھی کہتے ہیں بھئی اس جملے کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ لو، اس کو دانت کے ساتھ مضبوط پکڑ لو۔ حالانکہ دانت سے جو چیز چھوٹ جاتی ہے، لیکن کسی چیز کی مضبوطی کے لیے کہتے ہیں ڈاڑوں میں پکڑ لو اس کو۔ تو نبی نے بھی یہ جملہ استعمال کیا کہ نبی کے سنتوں کو، نبی کے بعد کے خلفاء کی سنتوں کو داڑوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور چھوڑنا نہیں اس کو۔ جیسے 20 رکعت تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک امام مقرر کر کے 20 رکعت تراویح کا رواج ڈالا۔ اس زمانے کے صحابہ کرام، اس زمانے کے موجود لوگوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں اجماع صحابہ۔ جس چیز پر صحابہ اجماع کر لیں، اتفاق کر لیں، وہ چیز نبی کی طرف سے لاگو چیز ہے اس حدیث کی بنیاد پر۔ جیسے قرآن پاک جو ہمارے آپ کے سامنے ہیں، یہ قرآن پاک بڑے مرحلوں کے بعد اس شکل میں آیا ہے۔ اس شکل میں جو قرآن آیا ہے یہ حضرت عثمان لے کے آئے ہیں، یہ حضرت عثمان کا کارنامہ ہے۔ اس وجہ سے جب کسی نے اس دور میں اعتراض نہیں کیا تو آج کا کوئی فرد اٹھ کر کے کسی صحابی پر نکتہ چینی کرے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو یوں جواب دیں گے کہ یہ اس صحابی کی سنت نہیں ہے، یہ در حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ، اور اگر اس صحابی کی بھی ہے تو لازمی بات ہے اس صحابی کے پاس کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہوگی جس بنیاد پر یہ صحابی ہمارے سامنے اس بات کو پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ بات مسلمہ اصول ہے، چونکہ آزادی کا دور ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں تھپڑ والا موبائل ہے، اور ہر آدمی جو ہے نا انگلیاں چلاتا ہے، اور ہر آدمی ہر ایک کو سنتا ہے، اور پتہ نہیں ہے اس کو کہ میں کیا سن رہا ہوں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں، کس کو سن رہا ہوں، اور مجھے کیا سننا چاہیے اور کیا نہیں سننا چاہیے۔ تو ہر آدمی سب کچھ سن رہا ہے، تو اب ہر آدمی کے پاس یہ ذرائع ابلاغ کی چیزیں ہو گئی۔ اس لیے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اہل سنت والجماعت اس وقت سے لے کر آج تک سارے حضرات کا اتفاق ہے۔ کس بات پر؟ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ جتنے بھی تھے، پہلے صحابی ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک، وہ صحابی عادل ہیں۔ عادل ہمارے اردو کا عادل نہیں، انصاف والا نہیں، عادل یہ اصطلاحی لفظ ہے، یہ اپنے اندر بہت بڑا مفہوم رکھتا ہے۔ صحابہ سارے عادل تھے،
اس لیے کوئی ادنا صحابی جس نے صرف ایک نظر نبی کو دیکھا اور پھر چلا گیا اپنے گاؤں اپنے علاقے میں، وہیں اس کی وفات ہوئی، اس ایک نظر دیکھنے والے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی لگ رہی ہے، وہ اس مٹی سے، وہ مٹی سارے دنیا کے سارے اولیاء سے افضل ہے۔ کیوں ایسا کہہ رہے آپ؟ اس لیے کہ اس شخصیت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں صحابہ کا کتنا بڑا مرتبہ اللہ کے دربار میں ہے۔ تو یہ اذان سے یہ بات نکلی کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اے مسلمانوں، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ہاں، بیع کا لفظ ہے، بیچنا چھوڑ دو۔ حالانکہ خریدنا بھی چھوڑنے کا مطلب ہو سکتا ہے، نہیں، خریداروں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن بیچنے والوں کی تعداد کم ہے، وہ تو گنی چنی دکانیں ہیں۔ تم مارکیٹ بند کر دو، تم اپنی دکان کا شٹر نیچے کر دو، جمعے کا دن ہے تو جب اذان ہو جائے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، لفظ سعی کے معنی کیا ہیں؟ دوڑنے کے آتے ہیں، دوڑو۔ نمبر دوسرا ترجمہ اس کا، دوسرا ترجمہ کسی کام کے لیے اہتمام کے ساتھ چلنا، ایسا چلنا کہ بیچ میں کسی قسم کا کوئی بھی کام آ جائے، بھئی مجھے نہیں کرنا، نہ مجھے فون سننا ہے، نہ مجھے واٹس اپ دیکھنی ہے، نہ مجھے کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، سارا کام ہوگا جمعے کے بعد۔ بھئی جمعہ آپ کو پتہ نہیں ہے جمعے کا دن ہے؟ ایسا ایک دیوانہ وار ولولہ انگیز گفتگو لوگوں کے سامنے کریں کہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی واقعی جمعہ ہے، بھائی واقعی جمعہ ہے۔ ایسا نہ ہو آخری لمحات میں رات کے سونے والے کپڑوں میں جمعے میں آ گئے، ایسا بھی ہوتا ہے، آخر میں مجھے نظر آتی ہیں ایسی شکلیں، رات کے کپڑوں میں آتے ہیں جمعے میں، اور ہاسپٹل کے کپڑوں میں جناب آتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، نہ غسل کا پتہ نہ کپڑوں کا پتہ، آ جاتے ہیں جی جلدی سے، بس 2 رکعت پڑھ لی، دعا بھی نہیں کی، چلے گئے جو جمعہ ہو گیا۔ نہیں، اہتمام کرو، اہتمام کے ساتھ چلنا، اس کو سعی کہتے ہیں۔ ادھر ادھر کوئی توجہ نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب، ان سے ملنے کے لیے ایک صاحب ہے، رمضان کا مہینہ تھا، تو حضرت شیخ، تو کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضرت شیخ سے ملنے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب۔ کبھی شیخ کے ہاں تو رمضان ہے، تو کہا بھی رمضان ہے تو کیا ہے، ہم ہاتھ میں لائیں گے حضرت شیخ سے، تو بھئی دیکھ لو جا کر کے۔ تو وہ شخص صبح کا آیا ہوا، رات ہو گئی، حضرت شیخ قرآن کی تلاوت سے فارغ نہیں، سمجھے نا؟ جب وہ مسلسل تلاوت میں، یعنی ایک سپارہ جو حضرت شیخ رات کو تراویح میں سناتے تھے، وہ ایک سپارہ حضرت شیخ صبح تہجد سے رات تک 30 دفعہ پڑھتے تھے۔ کتنی دفعہ؟ 30 دفعہ پڑھتے تھے۔ کبھی سنا رہے ہیں تو کبھی 4 رکعت غیر مؤکدہ میں پڑھ رہے ہیں، کبھی اوابین میں پڑھ رہے ہیں، کبھی ظہر کی 4 رکعت سنتوں میں پڑھ رہے ہیں، کبھی جناب چاشت میں پڑھ رہے ہیں، اشراق میں پڑھ رہے ہیں، مسلسل تلاوت چل رہی ہے۔ تو وہ جو ملنے والے صاحب تھے وہ بھی بڑے آدمی تھے، تو وہ آئے، جب حضرت شیخ نے سلام پھیرا، کہا ملنے آیا تھا، یہ ہاتھ میں لاؤ، رمضان تو ہمارے ہاں بھی آتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہاں رمضان کیا، یہ تو بخار کی طرح آیا ہوا ہے، تم سے تو رمضان ہٹ ہی نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام حضرت، ہمارا تو یہی رمضان ہے، ہم تو صبح سے تلاوت میں مصروف ہیں۔ تو کہا مجھے کیا پتا تھا رمضان بخار کی طرح آتا ہے، تم سے تو بخار، جیسے بخار نہیں ہٹتا تم سے تو رمضان بھی نہیں ہٹ رہا۔ اتنی تلاوت، اتنا قرآن پڑھتے تھے حضرت شیخ۔ تو ایسا جمعے کو مسلط کریں اپنے اوپر کہ کسی چیز کا خیال ہی نہ ہو، بھائی جمعہ ہے، بھائی آج پتہ نہیں آپ لوگوں کو، خرامے چلنا، ایکشن کے ساتھ چلنا، نخروں کے ساتھ چلنا، کوئی غسل کا پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ رب فرما رہے ہیں کہ بھائی سارے کام چھوڑ دو، سارے فون ختم، فون بند، جمعے کے دن اپنے ساری خرید و فروخت دکانیں بند کر لو۔ اسی وجہ سے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کاشتکاری کا ذکر ہمارے رب نے نہیں کیا، باغ کو پانی دینے کے بند کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ اس لیے ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ گاؤں دیہات والوں کے ذمے جمعہ فرض نہیں ہے۔ جمعہ تو وہاں پر ہے جہاں پر بازار ہو، جہاں مارکیٹیں ہوں، اور جہاں پر چیل پیل ہو لوگوں کی،
تو ان کو کہا کہ تم کیا کرو، اپنے دکانوں کو بیچنے کو بند کرو. جب بیچنے کو بند کرو گے تو خریدار خود بخود منع ہو جائیں گے. اسی وجہ سے علماء نے ایک جملہ لکھا ہے، چونکہ قرآن کی آیت ہے، اگر تم نے اذان کے بعد معاملہ کیا، چیز حرام تو نہیں ہوگی لیکن مکروہ تحریمی ہو جائے گی، یعنی حرام کے قریب ہو جائے گی. کیوں؟ تم نے قرآن کی آیت کی مخالفت کی کہ اذان کے بعد تم نے کارروائی کی، اور جمعے کے دن تم نے جمعے کا پاس نہیں رکھا. اس لیے فرمایا کہ اہتمام کے ساتھ جمعے کا خیال رکھو. باقی غسل کا بیان وہ ہمارا بعد میں ہے. جمعے کا خیال رکھو بھئی، اہتمام کرو. اسی اہتمام میں اکابر مشائخ، میں نے حضرت سے پوچھا کہ بدھ کے دن میں جمعے کی تیاری کرتا ہوں. کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ مشائخ جمعے کی تیاری بدھ سے کرتے ہیں. کیوں بدھ سے کرتے ہیں؟ خود جواب دینے لگے، ممکن ہے جمعرات کو کوئی کام پیش آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے. ہم تو جمعے ہی کے دن بال صاف کریں گے، بدھ والے دن بال صاف کریں گے، ناخن کاٹیں گے، زائد بدن کے بالوں کو ہٹائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پرسوں جمعہ ہے. حالانکہ جمعہ پرسوں آئے گا، تیاری بدھ سے ہو رہی ہے. کیوں؟ جمعے کا اہتمام، جمعے کا خیال رکھنا. تو جمعے کے لیے اہتمام سے چلو. فسعو، کہاں چلو؟ الی ذکر اللہ. ذکر اللہ سے حضرات لکھتے ہیں مسجد کی طرف جب تم جاؤ گے تو خطبے میں بھی اللہ کا ذکر، نماز میں بھی اللہ کا ذکر، تم خود نماز پڑھو گے وہ بھی اللہ کا ذکر، تم دعا مانگو گے وہ بھی اللہ کا ذکر. تو ایسا جامع لفظ فرما دیا جو سب کو شامل ہے. اللہ کے ذکر کی طرف اہتمام سے چلو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیچنا بند کر دو، بیچنا بند کر دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. دل دماغ میں بات آئے گی، یار یہ تو جمعہ ہے، اس میں تھوڑا سا اللہ کا نام لے لیں گے، اور یہاں تو اتنی بڑی ڈیل ہو رہی تھی اور یار وہ چھوڑ کے آیا ہوں. تو اگر دل میں تمہارا کچھ نہ کچھ کھٹکا ہو تو اس ٹکڑے کو ذہن میں رکھو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اس میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تمہیں میری ان باتوں کا یقین ہے. یہاں تعلمون کا ترجمہ جاننے سے نہیں کریں گے. اگر تم جانتے ہو، جانتے تو تم ہو، اصل تو یقین ہے کہ تم میری اس بات پہ یقین کر کے اپنا بیچنا بند کر رہے ہو، اور ساری مصروفیات ختم کر کے، کالج کی مصروفیت ہے یا اسکول کی، امتحان کی تیاری کی مصروفیت ہے یا کچھ بھی ہے، تم ساری مصروفیات چھوڑ کر کے جمعے کے لیے اہتمام سے چلو. لیکن کچھ لوگ اس سے مستثنا ہیں، جیسے عورت پہ جمعہ نہیں ہے، صاف اعلان کر رہے ہیں. غلام ہے کسی کا، اس پہ جمعہ نہیں ہے، اعلان فرما رہے ہیں. ایسا بیمار ہے جو نہ غسل کر سکتا ہے نہ جمعے کے لیے آ سکتا ہے، وہ مستثنا ہے جمعے سے، نہ آئے. وہ معصوم بچہ ہے، چھوٹا نابالغ، اس پہ جمعہ واجب نہیں ہے. یہ چند لوگوں کو کیا کیا؟ مستثنا کیا. باقی سب لوگوں کو کیا کر لیا؟ لپیٹ میں لے لیا کہ بھئی جمعے کا خیال رکھنا، ورنہ اللہ اکبر، ورنہ پھر خطرناک. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، ابھی آپ نے پہلی حدیث سنی، کیا کہتے ہیں دونوں؟ اس منبر کے تختوں پر ہمارے نبی بیٹھے ہوئے، ہم نے اپنے نبی سے یہ والی بات سنی. کیا بات سنی؟ ضرور بالضرور باز آ جائیں لوگ جمعے کی نماز کے چھوڑنے سے، ضرور بالضرور باز آ جائیں لوگ جمعے کی نماز کے چھوڑنے سے، ورنہ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں پر جمعے کے چھوڑنے کی وجہ سے گمراہی کی مہر لگا دیں گے. اللہ اکبر. جمعے کا بچے، آپ کا بیٹا کب اٹھتا ہے؟ یہ پوری رات سوتا ہے اور صبح پوری رات جاگتا ہے اور صبح سونے لگتا ہے تو پھر عشاء میں اٹھتا ہے. اور جمعہ کہاں پڑھتا ہے؟ کہ جی وہاں ایک مسجد ہے، وہاں 3:30 بجے جمعہ پڑھتا ہے. وہ 3:30 بجے تو عصر کا وقت داخل ہونے لگتا ہے. 3:30 بجے جمعہ، خاص کر ان دنوں میں جن دنوں میں 4:30 نماز ہو تو 3:30 تو جو ہے وہ وقت داخل ہو جاتا ہے. امام شافعی صاحبین یہ سب کہتے ہیں عصر کا وقت داخل ہو گیا. یہ تو آپ جمعے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں.
اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جمعے کی نماز اول وقت پڑھتے تھے، جیسی وقت داخل ہو جاتا ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ 3:30 بجے کون سا جمعہ ہے؟ تو اس لیے اپنے بچوں کو بیدار رکھیں۔ ہاں، اس پہ ناراض ہونا ہو تو ناراض بھی ہو جائیں، لیکن ان کو سمجھا کے رکھیں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے ہتھیار نہ ڈالیں اور بچوں سے ڈرا نہ کریں، اور اگر ان کے ناراض ہونے کا اندیشہ ہو تو آپ اپنے رب سے دوستی بنا لیں۔ جو بھی آپ کے اولاد کی نافرمانی کا کوئی مسئلہ ہو، اللہ کے سامنے نفل پڑھ کے پیش کریں، اللہ یہ مسئلہ ہے، میں تو بیزار ہوں لیکن میں اپنے گھر میں گمراہی کو برداشت نہیں کروں گا۔ میرے ماں باپ نے مجھے جمعے پہ لگایا، میرے ماں باپ نے مجھے رمضان پہ لگایا، میرے ماں باپ نے مجھے روزوں پہ لگایا، میرے ماں باپ نے مجھے بچپن سے نمازوں پہ لگایا، میں بھی اپنے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا، کسی صورت میں نہیں چھوڑ۔ میں کسی صورت میں نمازوں کے معاملے میں اپنے بچوں سے کوئی سودے بازی نہیں کروں گا۔ آپ جب یہ طے کریں گے پھر آپ کا گھر سارا نمازی بنے گا، اور اگر آپ ہلکے پڑھیں گے، ان کی ظاہری چیزوں کا تو خیال رکھیں گے اور نمازوں کے معاملے میں آپ ہلکے پڑھیں گے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے، پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سارے خرید و فروخت سب ختم، کیا کرو؟ جمعے کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پھر کیا فرمایا؟ جمعہ آگے آنا، جمعے میں آگے آگے بیٹھنا، اور یہ بات آ چکی ہے احادیث میں، آپ کو میں بار بار عرض کر چکا ہوں، جنت کی صفوں میں جمعے کے حساب سے لوگ بیٹھیں گے۔ جو جمعے میں پہلی صفوں میں ہوں گے وہ جنت کے اندر بھی پہلی صفوں میں ہوں گے۔ اندازہ لگائیں آپ۔ اس لیے پیچھے بیٹھنے کی عادتیں چھوڑ دیں۔ بہت سارے میرے بھائی آ جاتے ہیں، وہ وہاں کوئی وہاں بیٹھ جاتے، کوئی وہاں بیٹھ جاتے، کوئی پنکھے کے نیچے بیٹھ جاتے، کوئی دھوپ میں بیٹھ جاتا ہے، پہلی صفوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گویا پہلی صف یتیم بن گئی کراچی کے اندر مارکیٹ والی مساجد میں، تاکہ دروازوں کے پاس بیٹھے جلدی نکلیں، اول صفوں میں بیٹھیں۔ اے اللہ پہلی صف والے اور دائیں طرف امام کے کھڑے ہونے والوں پہ رحمت نازل فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول بائیں طرف والے، اے اللہ دائیں طرف والوں پہ رحمت نازل فرما۔ اللہ کے رسول بائیں طرف والے، اے اللہ پہلی صف دائیں طرف والوں پہ رحمت نازل فرما۔ 3 دفعہ یہ فرمائے، پھر فرمائے بائیں والوں پہ بھی۔ تو اول صفیں، پہلے بیٹھنا، آگے بیٹھنا، تو یہ تو بیٹھنے کا وہ ہے۔ پھر جمعہ کا چھوڑنا میں نے عرض کیا، ایک حدیث سنائی میں نے آپ کو۔ دوسری حدیث، من ترک الجمعہ تہاونا، من ترک 3 جمع تہاونا، جس نے سستی اور غفلت کی وجہ سے 3 جمعوں کو چھوڑا، ختم اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل پہ گمراہی کی مہر لگائیں گے، نہیں چھوڑیں گے اللہ پاک اس کو۔ اتنا بڑا اجتماع چھوڑا اس نے، اتنا بڑا اجتماع چھوڑا۔ میرا بیٹا کہتے ہیں، میرا بیٹا تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ ہاں گھر میں پڑھا رہتا ہے، ہمارے ابا جمعہ نہیں پڑھتے، دادا جان جمعہ نہیں پڑھتے۔ تو ایسا نہ کریں، یہ باتیں سنائیں آپ لوگوں کو، یہ باتیں اس لیے سنائی جا رہی ہیں، آپ نمائندے ہیں ہمارے، آپ نبی کے نائب ہیں سارے، آپ کے سامنے نئی باتیں آ گئیں، آپ اس کو نوٹ کریں اور آگے پھیلائیں، نرمی کے ساتھ، سوزے دل کے ساتھ، پھر آپ کی بات میں اثر ہوگا۔ اور اگر آپ طنز کے ساتھ سنائیں گے پھر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ طنز نہیں کرنا، طنز کریں گے تو سامنے والا لڑے گا آپ سے، شفقت کریں گے تو سامنے والا محبت سے لے گا آپ کی بات کو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ من ترک الجمعہ، جس نے جان بوجھ کے جمعہ چھوڑا، اس کے ذمے ہے کہ 1 دینار صدقہ کرے۔ اب آپ کہیں گے دینار کا مطلب؟ دینار کا مطلب 7.5 تولہ سونے کا 10واں حصہ۔ 1 تولہ 2 لاکھ روپے کا، مثال دے رہا ہوں، 15 لاکھ روپے کا 10واں حصہ، 1.5 لاکھ روپے۔ اگر 1.5 لاکھ نہیں ہے تو 75,000 روپے، نصف دینار، وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے۔ کیوں؟ اللہ کا غصہ اس پہ نازل ہو گیا، اس غصے کو دھوئے گا تب جب یہ اللہ کے نام پہ خیرات کرے گا۔ اللہ کا غصہ ٹھنڈا تب ہوگا جب یہ اپنے پاس سے پیسے دے گا، تو پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا، جو لوگ جان بوجھ کے جمعہ چھوڑتے ہیں، میں چند نوجوانوں کو لے کے جاتا ہوں، جنگل سے لکڑیاں لاتا ہوں،
ان لوگوں کے گھروں کو میں آگ لگاتا ہوں جو لوگ جمعہ کی نماز چھوڑ کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور نمبر 5 جناب رسول اللہ سب پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الجمعہ من غیر ضرورت، کوئی پریشانی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف سستی غفلت، گھر میں لیٹا ہوا ہے آرام سے اور جمعہ نہیں پڑھ رہا، اور گھر والے بھی ڈر رہے ہیں، ماں ڈر رہی ہے، باپ ڈر رہے ہیں، کہیں گے تو بچہ ہے، جوان ہے اور غصے میں آ جائے گا، نہ ڈرا کریں بچوں سے، بچوں کے لیے دعا کریں۔ ہمارے ایک استاد فرمانے لگے میرا ایک مسئلہ تھا، میرے استاد مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک مسئلہ تھا، میرے والد نے اس مسئلے کے لیے 2 مہینے روزے رکھے تھے کہ اللہ میرے بچے کے اس مسئلے کو حل کر دے، دینی کوئی مسئلہ تھا۔ پھر خود فرمانے لگے ہم تو اپنے بچوں کے لیے دعا بھی نہیں مانگتے، ہم تو اپنے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، ان کے گھر بس جائیں، بس ان کو پیسہ مل جائے، بچوں کے نمازی بننے کے لیے دعا مانگے، نبیوں نے مانگی ہے رب اجعلنی ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بھی نمازی بنا اور میرے بچوں کو بھی نمازی بنا۔ اور یہ اتنی اہم دعا ہے، یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں ربنا وتقبل دعا، اے اللہ اس کو تو قبول ہی کر لے، بس بخشش بعد میں دیکھی جائے گی، مجھے نمازی بنا، میرے بچوں کو نمازی بنا۔ تو یہ فرمایا آپ نے۔ اور آخری حدیث، جس نے جان بوجھ کے جمعہ چھوڑا، فرمایا اس کو ایسی کتاب کے اندر منافق لکھا جائے گا جو کتاب کبھی بدلے گی نہیں۔ اس لیے پورا مجمع نیت کریں، جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ آخری جمعہ بھی جماعت سے پڑھانا یا اللہ۔ اس لیے جمعے کے دن سفر نہ کیا کریں، ہمارے نبی جمعرات کو سفر کرتے تھے، بعض لوگ این جمعے والے دن فلائٹ لے لیتے ہیں، جی دبئی جانا ہے، جی 12:15 بجے کا جہاز ہے، جو جمعہ گئے بیچاروں کا، کہاں پڑھیں گے جمعہ؟ موٹر وے پہ کہاں جمعہ پڑھیں گے؟ بہت کم لوگوں کو جمعہ ملتا ہے۔ تو اس لیے جمعے کے دن سفر بھی نہ کریں، اپنا جمعہ خراب نہ کیا کریں۔ اور آخری بات، یہ بات رہ جائے گی چونکہ بالکل تازہ میں نے مطالعہ کیا ہے، آپ کو سناؤں کہ جمعے کے بعد کاروبار میں برکت ہے۔ جمعے کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز ختم ہو جائے کہا زمین میں پھیر جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ لیکن اس رزق تلاش کرنے میں کافروں کی طرح منہمک نہ ہونا، اس رزق کی تلاش میں بھی اللہ کو یاد رکھنا تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک صحابی کا عمل سناؤں، عراق رضی اللہ عنہ، عین را الف چھوٹا کاف، ایک تو قاف ہے نا، ملک کا نام ہے، عراق ابن مالک صحابی ہے۔ یہ کہتے ہیں جمعہ پڑھ کے گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے اے اللہ میں نے تیری بات پہ لبیک کہا، میں نے سارے کام چھوڑ دیے، میں جمعے میں آیا، اور یا اللہ میں نے خطبہ سنا، میں نے نماز پڑھی اور میں دعا مانگ کر کے یا اللہ میں آیا ہوں، اور آپ نے یہ کہا ہے میرا رزق تلاش کرو، یا اللہ مجھے برکت والی روزی عطا فرما۔ ٹھیک ہے، بزرگان دین کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس نے جمعے کے بعد کاروبار کیا، عام اس کے اندر تو ایک برکت ملے گی، جمعے کے بعد جس نے کاروبار کیا اس کو 70 برکتیں ملیں گی۔ تو یہ برکت کی باتیں بھی سامنے آ گئی، تو جمعے کو بھی نہیں چھوڑنا اور برکتوں کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ ہم سب کو روحانی اور ظاہری برکتوں سے مالا مال فرمائے، رزق بھی عطا فرمائے اور روحانیت بھی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔